ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. سب سے پہلا سوال میں فوزیہ وہاب صاحبہ سے کروں گی. فوزیہ صاحبہ, جیسے کہ میں نے انٹرو میں بھی یہ بات کی کہ زرداری صاحب نے 2009 میں یہ بات بتا دی تھی کہ وہ دسمبر کے مہینے میں ایمبیولنس میں جائیں گے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں, ایسا تھا کہ 2009 میں ایک اخبار ہے, ایک میڈیا ہاؤس ہے, اس نے ایک پوری بھرپور کیمپین چلائی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب تو صدر صاحب جو ہیں یہاں سے ایمبولنس سے نکل کے جائیں گے. یعنی they were talking in terms of a bloody coup, جس میں پھر خدا نخواستہ ان کو ہوگا, اور وہ بار بار دسمبر کی طرف اشارہ کر رہے تھے. اور اس میں کچھ صحافیوں نے ان کے منہ پہ کہا تھا کہ well Mr. President, December 2009 will be your last month in this office. اس پر انہوں نے یہ کہا کہ ان کو کیسے معلوم کہ میں ایمبولنس میں جاؤں گا, تو اس دسمبر کا کیا ہوگا؟ نہیں, دسمبر بار بار یہ کہہ رہے تھے نا, بار بار یہ کہہ رہے تھے. مجھے پرابلم یہ ہوگا کہ اس دسمبر کا کیا ہوگا. اس دسمبر کا کیا ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. بات یہ ہے کہ ہمیں ذرا سمجھداری سے کام لینا چاہیے. یہ جو ہم نے ایک کہکفنی یا شور, ہر طرف شور و غوغا مچا دیتے ہیں کہ ایک ایشو اٹھا اور ہر طرف سے آدمی اپنی رائے دینے لگتا ہے, اور ہم رائے جو ہے وہ اتنی منفی نوعیت کی لے کر آتے ہیں کہ نارمل آدمی تو سہم جائے اور ڈر جائے. پچھلے 3.25 سال سے مجھے ایک دن بتا دیں جس میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو سانس لینے کا موقع ملا ہو. یعنی ایک سلسلہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا نہیں تو تیسرا اور چوتھا, اور کون کون سے سیگمنٹس ہیں, کون کون سے ادارے ہیں جو آنکھیں پھاڑے دانت نکالے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں کہ آؤ تو صحیح تمہارا ہم حشر کیا کرتے ہیں. جمہوریت کو چلنے نہیں دینا, اور اصل میں بات یہ ہے کہ سسٹم کو نہیں چلنے دینا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں چاہے کوئی بھی آ جائے, خواہ وہ ذوالفقار علی بھٹو آئیں, اور لیاقت علی خان صاحب کا بھی آپ کے سامنے حشر ہوا ہے, کوئی بھی سیولین گورنمنٹ آ جائے, اس کو یہ لوگ اجازت ہی نہیں دیتے ہیں کہ وہ اپنی آئینی مدت پوری کر سکیں. دیکھیے, جس دن یہ ایک ایسا جادو ہے یا ایک لعنت ہے جس کو ہم توڑنا چاہتے ہیں, یہ کرس ہے کہ جس دن ہم نے 5 سال مکمل کر لیے یہ کرس ختم ہو جائے گی. اصل میں ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے ان کے 5 سال مکمل نہ ہو. 5 سال مکمل ہو جائیں گے نا تو بہت سارے کام بھی ہونے لگتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ ہم نے اس دوران آئینی پوزیشنز ٹھیک کی, ہم نے پارلیمنٹ کے ادارے کو مضبوط کیا, اور اب ہم اس پوزیشن میں آگے ہیں کہ مختلف انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ DMR بھاشا ڈیم کی کیا کہتے ہیں اس کا آغاز ہوا. بہت ساری چیزیں ہم نے کی ہیں جس کا لوگ بدقسمتی سے ذکر نہیں کرتے ہیں. پاکستان ریمیٹنسز انیشیٹو, یہ اس حکومت کا کارنامہ ہے, nobody talks about it. دی ایگریکلچرل پالیسی, یہ اس حکومت کا کارنامہ ہے. You may say whatever you want. گیس کا بحران بھی, گیس دیکھیں, گیس کا بحران اس لیے ہوا کہ پچھلی حکومت نے بے دریغ لوگوں کو CNG سٹیشنز کی اجازت دے دی تھی. They wanted to keep everybody happy. اب یہ سوچنا چاہیے تھا کہ گیس کی جو آپ کے پاس ذخائر ہیں وہ انلیمیٹڈ تو نہیں ہوتے ہیں, ان کی بھی ایک مدت ہوتی ہے, ان کی بھی ایک حد ہوتی ہے. لیکن جو پچھلے 8 سالوں میں ہوا ہے پرویز مشرف صاحب کے دور حکومت میں, وہ اتنی مجرمانہ اور بے رحمی سے ہم نے اس قیمتی ذرائع کو ہم نے استعمال کیا ہے اور اس کو مس یوز کیا ہے. آج آپ کے سامنے اس کی شارٹیج نظر آ رہی ہے. اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ ہم نے اس عرصے میں کوئی اپنی انرجی پالیسی بھی نہیں بنائی. جس نے انرجی پالیسی فورن پالیسی بھی نہیں بنائی, فورن پالیسی بھی نہیں بنائی. دیکھیے نا, جب آپ اتنے لمبی مدت کے لیے ایک غیر سیاسی قوت جب اقتدار میں آتی ہے تو وہ اپنے پنجے گاڑ لیتی ہے, اور سیویلین حکومت جو ہے وہ 3 سے 4 سال بھی اگر کر لے تو بہت بڑے کارنامہ سمجھا جاتا ہے. چلیے خرم صاحب سے ان کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. خرم صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ زرداری صاحب نے 2009 میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ دسمبر میں وہ ایمبولینس میں چلے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال بی بی شہید کے ڈیتھ اینیورسری پہ اس قسم کی تقاریر وہ پہلے دن سے کر رہے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے. کبھی قلم والوں کی سازش ہے,
کبھی سیاسی اداکار ہیں، یعنی اپنی پرفارمنس جو ان کی انتہائی بھیانک اور گمبھیر اور ملک کو تباہ کن پرفارمنس ہے اس گورنمنٹ کی، اس کے اوپر زور نہیں ہے، یہ زور ہے کہ جی میرے خلاف سازش ہو رہی ہے. اور یہ کہا گیا کہ جی مسلسل کو سانس نہیں لینے دیا، لیکن انہوں نے بغیر کسی اجازت کے کرائے کے بجلی گھروں میں بھی کرپشن کر لی اور NICL میں بھی کرپشن کر لی اور حاجیوں کو بھی لوٹ لیا. اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں تھی، اور ظاہر ہے کرپشن کے لیے اجازت کسی نے نہ ان کو دینی تھی نہ انہوں نے لینی تھی. ان کا تو خود چونکہ پالیسی تھی. اور آج کا جو پاکستان ہے جو کہ غریب اور بدحال ہے، تاریک ہے، پاکستان کی سلامتی کو گمبھیر ترین خطرات لاحق ہیں، اس کے لیے بھی انہوں نے کسی سے اجازت طلب نہیں کی تھی، نہ ہی کسی نے اجازت دی تھی. یہ تو ان کی پرفارمنس ہے جس کا آپ رزلٹ یہ دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے دیکھا کہ ایک ہفتہ پہلے، آج سے ایگزیکٹلی 1 ویک پہلے، جب مسلم لیگ نون کی درخواستیں گئی میمو گیٹ کے اوپر سپریم کورٹ میں پاکستان کے چاروں صوبوں سے اور گلگت بلتستان سے اور کشمیر سے اور وفاق سے، اس کے نتیجے میں رزلٹ حکومت کا ریئیکشن کیا تھا؟ میرا خیال ہے ہم میں سے ہر شخص کو وہ بابر اعوان صاحب کی اور جو سارے وزراء تھے حکومت کے، ان کی وہ زہریلی پریس کانفرنس جو ہے دوبارہ ایک دفعہ دیکھنی چاہیے کہ اس میں پاکستان کے اداروں کے متعلق اور اپنے متعلق کس قسم کی گفتگو کی گئی. سازش کوئی نہیں ہے، ان کی اپنی پرفارمنس ہے. آج جو یہ کہتے ہیں کہ میمو گیٹ کے اوپر سازش ہو رہی ہے، اگر میمو نہ لکھا گیا ہوتا تو آج کوئی بحران نہ ہوتا. اور ابھی بھی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، اگر ہاتھ صاف ہیں تو پھر کس قسم کا دباؤ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں میمو نہیں ہوتا تو کوئی اور کیس کا اسکینڈل شروع کر دیتے. وہ پیپلز پارٹی کا یہ ہے، مامو جی کو لے آتے ہیں، کوئی اور آ جاتا، کوئی مامو آ جاتے، کچھ تو ہوتا، مطلب کچھ نہ کچھ اسکینڈل تو ہونا تھا. نہیں اب دیکھیں اب سکینڈل تو اب نیا سکینڈل جو ہے اگر آپ غور کریں گے اور آپ کی انقریب اخباروں کے فرنٹ پیجز پہ آ جائے گا کہ نیشنل فرٹیلائزر مارکیٹنگ لمیٹڈ میں NFML میں 27 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے یوریا امپورٹ میں اور یوریا ڈسٹریبیوشن میں. آپ یہ کہیں گے جی یہ بھی سازش ہے. میں یہ تو کہتا ہوں کہ یہ تمام کرپشن کے کیسز ہیں جو آج سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں، یہ سازش نہیں ہے، یہ ان کے اعمال ہیں جو ان کے سامنے آ رہے ہیں. اور یہ جو آج لیٹسٹ جو سلالہ والا واقعہ ہوا ہے، اگر 2008 میں ہماری وجہ اس کے اوپر یہ عمل کرنا شروع کر دیتے تو آج حالات اس نہج پر نہ پہنچتے کہ امریکہ اتنا امبولڈن ہو جاتا کہ اس نے ہماری ٹیریٹری میں آ کے ہمارے 24 فوجیوں کو شہید کر دیا. اگر اس وقت یہ ایکشن لے، اب اس وقت ایکشن نہیں لیا تو حالات اتنے دگرگوں ہو گئے اور ایک کرائسس سچویشن ہو گئی ہے. اب یہ کلیم کر رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے کہ جی سازش ہو رہی. سازش کوئی نہیں ہے، ان کی بیڈ گورننس، مس ایڈمنسٹریشن، کرپشن جو ہے اب ان کے سامنے آ رہی ہے اور وہ کرائسس جو ہے ایک بریکنگ پوائنٹ پہ آ گیا. جناب صاحب آپ کیا کہیں گے، کس حد تک اگری کریں گے کہ جی بیڈ گورننس ہے، لیکن فوزیہ صاحبہ کا کہنا ہے کہ جی جمہوریت کو تو چلنے ہی نہیں دیتے، جب چلنے نہیں دیں گے فوزیہ صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو سانس بھی نہیں لینے دیا گیا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کو انہوں نے سانس نہیں لینے دیا. میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے کہ دیکھیے ان کا پرفارمنس اچھا ہوتا تو جمہوریت مضبوط ہوتی. ان کا پرفارمنس بہت ہی خراب ہے، اور اگر کسی اعتبار سے یہ کہہ رہی ہیں کہ دیامیر بادشاہ ڈیم جو ہم بنا رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہوگا، میں کہتا ہوں انہوں نے انسٹیٹیوشنز تباہ کیے جو چلتے ہوئے انسٹیٹیوشنز تھے. PIA میں لوگوں کو بھرتی کیا گیا اور ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ PIA میں جن لوگوں کو بھرتی کیا گیا وہ 8-8, 9-9 سال کی 80-80, 90 لاکھ روپے لے کر اور 3 مہینے میں پھر چھوڑ کر چلے گئے. ہم کہہ رہے تھے کہ PIA میں اس طرح سے بھرتی کرو گے تو PIA ڈوب جائے گا، ڈوب رہا ہے. اچھا اسی طرح سے پاکستان ریلوے کا حال ہوا. یعنی یہ فیڈرل گورنمنٹ ہے اور اس کے باوجود یہ انسٹیٹیوشنز اگر نیچے جائیں تو کوئی تو ذمہ دار ہوگا. پاکستان اسٹیل مل 20 ارب 22 ارب روپیہ اس کے پاس سٹاکس تھے، 8 ارب روپیہ اس کے پاس کیش تھا، ختم ہو گیا. اور ریاض لال جی اور بہت سارے نام آئے کہ جناب انہوں نے کیا، اور کس کو پکڑا انہوں نے؟ کسی کو پکڑا نہیں ہے نا. کوئی ایک جو ایگزیکٹو وہاں پہ چیئرمین تھا وہ اس کو گرفتار کیا، باقی جن لوگوں نے یہ بدماشی کی اور چوری کی ان کو چھوڑ دیا. تو بڑے بڑے ادارے خراب ہوئے. اگر یہ کہتی ہیں کہ ان کے اوپر عوام کا پریشر ہے اور ان کو ہٹانا چاہیے تو ان کو میں تو کہتا ہوں عوام کا پریشر ہے اور ان کو اس بات کو ریکگنائز کرنا چاہیے. کوئی اسٹیبلشمنٹ یا یعنی یہ کہ پریشر کیسے ہو
सकता है, होना चाहिए ना, आम के थ्रू होना चाहिए। अच्छा बिजली के हवाले से आप देख लीजिए, मैं तो कहता हूं, मैं क्लेम करने को तैयार हूं कि बिजली कम हो गई है। क्यों? क्योंकि ये जो टोपी स्कैंडल चल रहा है ना सर्कुलर डेट का, है ना, वो भी हमारे खाते में आया। तो जब ये आए थे तो जरूर हमने माना कि मुशर्रफ साहब की पॉलिसीज बहुत खराब थी। अरे भाई 1 साल 2 साल 3 साल, ये 4था साल होने को आ रहा है ना, 4 साल के अंदर कुछ तो चीज होती सही, है ना। अच्छा अब NICL स्कैंडल के हवाले से जो पकड़ा गया उसको हुकूमत में मिलाकर जनाब उसके विटनेसेस भाग गए, वो सारा किस्सा खत्म हुआ। सारी इन्वेस्टिगेशंस ऑफ करप्शन जो माजी में मुशर्रफ साहब ने खोली थी उसके अंदर भी यही हुआ कि इनके आते ही वो सारी चीजें दबा दी गई। तो ये गवर्नमेंट तो टोटली करप्शन का ताज पहन कर आई है ना, और लिहाजा फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मुल्क के हालात भी सही हो, मुल्क के हालात नहीं सही हो सकते। और अगर जरदारी साहब मिसाल के तौर पर, मैं समझता हूं कि मैं इसके बावजूद ये आपके सामने ये स्टेटमेंट देना चाहता हूं कि आई एक्सपेक्ट के कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी साइड ट्रैक नहीं होना चाहिए, है ना, चाहे इस्टेब्लिशमेंट साइड ट्रैक करना चाहे, हम उसके खिलाफ हैं। हम समझते हैं कि जरदारी साहब अगर बीमार हैं तो इनको कम से कम बताना तो चाहिए क्या बीमारी है। अच्छा 1-2 रोज तक ये स्पेकुलेशन को खुद इजाजत दे रहे हैं ना, अगर ये बता रहे होते कि ये है जो बीमारियां मुझको मालूम है, वो है जो जरदारी साहब ने अपने सर्टिफिकेट्स में दी हैं, लोगों को स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए थे, उसमें से फैसला बाबर साहब भी दे देते, जो बीमारियां हमें मालूम है वो स्टेटमेंट्स हैं जो जरदारी साहब ने खुद स्विस अदालत में दाखिल किए हैं, विच इज अबाउट बाइपोलर डिसऑर्डर, which is about mental dementia, और ये वो चीजें हैं जो खराब होती हैं, इंप्रूव नहीं होती साइकियाट्री के एतबार से, है ना। और लिहाजा मैं ये कह रहा हूं कि इनको ओपन होना चाहिए था, इनको बीमारी का जवाब ले लेते हैं। बल्कि नाज़रीन एक और चीज ये कि ब्रेक लेना है, फौजी साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले डॉन के फ्रंट पेज पे भी ये है कि व्हेन अनदर PPP ऑफिशियल वाज आस्क्ड अबाउट द प्रेसिडेंट्स ट्रिप लेटर, प्रेसिडेंट साहब की ट्रिप के बारे में बात हो रही है, तो उन्होंने मैसेज ये भेजा PPP ऑफिशियल ने, सो ही हैड टू टेक दिस ट्रिप, don't you think that he needs some time off from this madness? What madness? क्या पागलपन हो रहा है जिसकी ये बात की जा रही है। ब्रेक के बाद जवाब लेंगे फौजिया वहाब साहिबा से, हमारे साथ रहिए।